بڑے افسوس کی بات ہے. ایک آپ ہی کے ایسے ہی کوئی ہیں ایک سیاستدان خواجہ آصف صاحب, ذرا ان کی گفتگو سنائی تھی, لیکن میں آپ کو پہلے ان کا کلپ بھی تراشا ہے آج جنگ اخبار کا, وہ ذرا دیکھ لیجیے آپ. اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ. مجھے تو اتنا دکھ ہو رہا ہے خواجہ آصف صاحب, میں اس لیے دکھی ہوں کیونکہ آپ کے والد میں بار بار ذکر کر محمد صفدر صاحب, وہ ایک بہت بڑے آدمی تھے, اور آپ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کے پیچھے DGISI تھا, آپ نے یہ کہا کہ ادارہ نہیں تھا, DG تھا. تو DG کون ہوتا ہے؟ DG کس ادارے میں ہوتا ہے؟ DG کہاں پر کام کرتا ہے؟ DG کسی اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے؟ DGISI جو ہے وہ کسی کالج کا سربراہ ہوگا. DGISI کیا ہوگا؟ ادارے کا ہی سربراہ ہوگا نا. تو اگر DGISI پیچھے تھا دھرنے کے, تو بھارت میں رو کے خلاف بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن میں نے پاکستان میں یہی بات مشاہد اللہ صاحب نے کی تھی, تو آپ نے برطرف کر دیا. اب میں انتظار کر رہا ہوں نواز شریف صاحب, کب آپ خواجہ آصف صاحب کو اس انٹرویو پہ برطرف کریں گے جو انہوں نے کافی بابا کو دیا ہے اپنے پروگرام میں اور جنگ میں ہاتھ چھپا ہے. اب مجھے انتظار ہے نواز شریف صاحب, یہ بالکل ویسی بات ہے جو مشاہد اللہ صاحب نے کی تھی. یہ پھر کہہ رہے ہیں DGISI ملوث ہے, یعنی ISI کا کام یہ ہے حکومت گرا دینا, حکومت بچا لینا. یہ کیسا کنفیوز کر رہے ہیں آپ, کیسا کنفیوز کر رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب حکومت بچا لیتے ہیں, ISI حکومت گرا دیتی ہے. کیا کیا یہ دونوں ادارے الگ الگ کر دیا آپ نے. کس نے کیے یہ الگ الگ؟ کون الگ کر رہا ہے؟ کون فوج کو بانٹ رہا ہے؟ یہ کون ہے فوج کو تقسیم کرنے والے؟ میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کو تقسیم کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے فوج کو تقسیم, کیونکہ فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. پارلیمنٹ تقسیم ہو گئی تو پھر الیکشن ہوں گے, نئی پارلیمنٹ آ جائے گی. بٹ فوج کو تقسیم کرنے کا مطلب ہے ملک کو تقسیم کرنا. فوج کو تقسیم کرنے کا مطلب ہے ملک پر انگلی اٹھا دینا. فوج کو تقسیم کرنے کا مطلب ہے ملک کے خلاف سازش کرنا. یہ سازش ہے, یہ آرٹیکل 6 کے تحت سازش ہے کہ آپ پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں. پھر آپ ایک انٹرویو کے ذریعے ISI کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی اخبار میں چھپ رہا ہے. یہ پوری کڑیوں سے کڑیاں ملائی جائیں. میں تو کہتا ہوں کڑیوں سے کڑیاں ملائی جائیں. یہ انٹرویو ایک خطرناک انٹرویو ہے. یہ انٹرویو, اس کا سپریم کورٹ کو نوٹس دینا چاہیے. نواز شریف صاحب آپ کو نوٹس دینا چاہیے. پتہ نہیں آپ ترکمانستان سے واپس آئے کہ نہیں آئے. آپ کو نوٹس دینا چاہیے میاں صاحب. یہ پھر آپ کے اور فوج کے درمیان آپ ہی کے لوگ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سے ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے, پھر سے ایک ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر آپ کو نوٹس لینا ہوگا میاں صاحب, ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ ہم کب تک ایک طرف یہ بابا جیسے اینکرز بیٹھے ہوئے, ایک طرف یہ مسئلہ ہو رہا ہے, یہ کب تک ہم اس کو بھگتتے رہیں گے؟ کب تک پاکستان اسی بھٹی میں جلتا رہے گا؟ پلیز اس کو ختم کیجئے. یہ چلمن سے چھپ کے محاذ مت کیجئے. اگر لڑنا ہے تو سامنے آ کے لڑیے. یہ چھپ کے کبھی خواجہ آصف کو آگے کر دینا, کبھی مشاہد اللہ کو آگے کر دینا, کبھی وہ عابد شیر علی کو آگے کر دینا, کبھی دانیال عزیز کو آگے کر دینا, یہ مت کریں. یہ شطرنج کی بساط نہیں ہے, یہ آپ کے مورے نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. پاکستان کو پاکستان رہنے دیجئے. خدا کا واسطہ اسے شطرنج کی بساط مت بنائیے. یہ پکڑا جائے چلتے ہیں.